اور پھر عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ کتاب الجامع جو ہم بلوغ المرام سے پڑھتے ہیں یہ ہوگا انشاءاللہ، اس کا پروگرام ہوگا، اور مغرب سے عشاء تک پھر میں جو ہفتہ وارانہ درس دیتا ہوں وہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ آج چونکہ ایک الگ پروگرام تھا جمعہ بعد سے لے کر تقریباً 2 بجے تک جامعہ راجی کے اندر، تو احباب سب تھکے ہوئے ہیں، تو آج مغرب کے بعد جو پروگرام ہے عشاء تک وہ آج نہیں ہوگا، تو یہ مغرب تک پروگرام میں شرکت کر کے آپ لوگ اپنے گھر تشریف لے جائیں، اور آئندہ جمعے سے انشاءاللہ پوری کوشش ہو کہ تینوں پروگرام میں ہم شرکت کریں، یا کم سے کم اگر انڈرسٹینڈنگ والے جو لوگ کورس کر چکے ہیں قرآن انڈرسٹینڈنگ کا کورس، تو اس میں بلوغ المرام والے میں اور مغرب کے بعد والے میں ضرور شرکت کریں، اس لیے کہ یہ سب نئے کورسز ہیں سب۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ دینی مجلسوں میں شرکت کریں، فائدے اٹھائیں، کہ ہم سب کی یہ زندگی ہے بہت ہی مختصر ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اور کب ہم سے کون رخصت ہو جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دینی مجلسوں میں شرکت کرنے اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں شیخ کو بھیجتا ہوں انشاءاللہ، اور ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ سامعین کرام، اللہ کی توفیق سے آج ہمارا اس دورے کا دوسرا سیشن ہے۔ ہم بلوغ المرام جو کہ حدیث کی ایک بڑی معروف اور مختصر کتاب ہے، اس کے آخری چیپٹر کتاب الجامع کی احادیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم کتاب الجامع کے باب الترہیب من مساوی الاخلاق، یعنی برے اخلاق سے ڈرانے کا باب، اس کی حدیث نمبر 16 سے ابتدا کریں گے۔ آپ اپنی کتاب میں اس کو کھول لیں۔ یہ صفحہ نمبر کتنے ہیں؟ ہاں، کتاب کا صفحہ نمبر 64 ہے۔ ہے حدیث نمبر 16 ہے۔ تو حدیث کی عبارت اس طرح سے ہے، وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض
وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ أخرجہ مسلم۔ اس کا ترجمہ ہے وعنہ، یہاں راوی کا نام نہیں لیا گیا۔ جب وعنہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو حدیث پہلے گزر چکی ہے اور جو راوی اس حدیث کا ہے وہی اس حدیث کا ہے۔ تو پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی اس کے راوی تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو یہ نام دوبارہ نہیں لیا گیا بلکہ اشارہ کر دیا گیا وعنہ، انہی سے روایت ہے۔ مراد جو پچھلی حدیث کے راوی تھے وہی یہ راوی اس حدیث کو بھی بیان کر رہے ہیں، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، تم ایک دوسرے کے مقابلے میں حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کے مقابلے میں بغیر ارادہ خرید کے بولی مت دو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے مقابلہ میں بغض مت کرو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھرو، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، اور نہ ہی تمہارا کوئی کسی دوسرے کی بے پر بے کرے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذل، اور وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ولا یحقر، اور اس کو حقیر نہیں جانتا، التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، ویشیر الی صدرہ 3 مرات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا، فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ آگے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمہ، اس کا خون، ومالہ، اس کا مال، وعرضہ، اور اس کی عزت، اخرجہ مسلم، اسے امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ اخوت ایمانی کو نقصان پہنچانے والی اشیاء کی ممانعت میں ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اسلامی اخوت کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس کو کمزور کرتی ہیں، اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ حدیث اپنی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بڑی عظیم حدیث ہے۔ امام ابن حجر الہیتمی فرماتے ہیں کہ یہ کثیر الفوائد حدیث ہے، اس کے اندر بہت سے اہم مسئلے اور بہت سے فوائد پر مبنی چیزیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کے اندر اسلام کے تمام احکام کو بالایجاز ذکر کر دیا گیا ہے، تو تب بھی درست ہوگا۔ اور اسی لیے بعض سلف صالحین، امام جردانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے من جوامع کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک خوبی ہے، یہ ایک صفت ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی ہے۔ جوامع الکلم کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مختصر الفاظ کے اندر بہت زیادہ بات کر جاتے ہیں۔
الفاظ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہے۔ بس اوقات ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے، اس میں بے شمار باتیں اللہ کے رسول فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث تو چھوٹی ہے لیکن اس میں پورا دین بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے جو مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ 10 جملوں میں ہیں۔ پہلا جملہ ہے اس کا لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے مقابلے میں حسد نہ کرو۔ یہاں یہ جو باب ہے نا، تحاسد یا تحاسد، باب تفاعل ہے، تو باب تفاعل کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ اس میں دونوں طرف سے کسی بھی کام کے اندر مشارکت ہوتی ہے، یعنی کہ یہ آپ کے خلاف حسد کریں، آپ اس کے خلاف حسد کریں، دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف حسد کریں، تو اس سے منع فرمایا ہے۔ حالانکہ ایک شخص جب کسی سے حسد کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اس کے مقابلہ میں وہ بھی اس کے ساتھ حسد کرے تو اس کا کچھ نہ کچھ حق بنتا ہے، کیونکہ اس نے ظلم کیا ہے کہ ظلم کے بدلے میں اگر کوئی آدمی بدلہ لیتا ہے تو وہ اتنا گناہگار نہیں ہوتا جتنا کہ ابتدا کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ برائی اسی طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کسی نے مارا ہے آپ اتنا مار سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کو کسی نے گالی دی ہے تو آپ اتنی گالی دے سکتے ہیں، لیکن یہ اچھا نہیں ہے۔ اجازت ہے آپ کو کہ آپ اتنی گالی دے لیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ بری بات کو پسند نہیں کرتا، ہاں جو مظلوم ہے وہ اگر بری بات کر لے تو اس کا حق بنتا ہے۔ تو یہ ہے لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے خلاف حسد مت کرو۔ یہ تو ہے کہ اگر حسد دونوں طرف سے ہو رہا ہے وہ بھی حرام ہے، منع ہے، لیکن اگر حسد ایک طرف سے ہو تو یہ اس سے بھی برا ہے کہ ایک آدمی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، آپ پر زیادتی نہیں کر رہا، آپ اس پر زیادتی کر رہے ہیں، یعنی یک طرفہ زیادتی جو ہے یہ زیادہ قابل نفرت ہے اور قابل مذمت ہے۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کے خلاف حسد مت کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسد جو ہے یہ حرام ہے، منع ہے۔ تو حسد کہتے کس کو ہے؟ حسد کا معنی کیا ہے؟ ہم لفظ حسد تو سنتے ہیں، حسد کا معنی یہ ہے تمنی زوال النعمت من المحسود، کہ ایک شخص دوسرے پر حسد کر رہا ہے، یہ جو حسد کرنے والا ہے اس کو حاسد کہتے ہیں، اور جس پر حسد کر رہا ہے اسے محسود کہتے ہیں۔ تو حاسد جو ہے یہ تمنا کرتا ہے، دل کے اندر وہ خواہش کرتا ہے کہ محسود کو، یعنی جس کے خلاف وہ حسد کر رہا ہے، جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ وہ اس کو پسند نہیں ہوتا کہ یہ نعمت لے کر بیٹھا رہے، یہ نعمت میرے پاس تو نہیں ہے، اس کے پاس کیوں آ گئی ہے۔ تو یہ ہے تعریف حسد کی، یعنی محسود کے خلاف حاسد یہ تمنا کرتا ہے کہ جو نعمت اس کے پاس آئی ہے وہ اس سے چھن جائے۔ اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے جو ہم نے بیان کی ہے کہ وہ دل کے اندر تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ چھن کر کس کو ملے، بس یہ ہے کہ اس کے پاس نہ رہے، یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور اس کی اس سے تھوڑی سی بڑھ کر صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھ کو مل جائے، وہ محروم ہو جائے اور یہ نعمت مجھ کو مل جائے۔ یہ اس سے ایک قدم آگے ہے، اور اس سے بھی ایک قدم آگے وہ کیا سوچ سکتا ہے، اس کی تیسری شکل کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، اور پھر اس کے لیے وہ عملی طور پہ کوشش بھی شروع کر دے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی چیز خریدی ہے، یا کسی کو ملازمت مل گئی ہے، کسی کو کوئی عہدہ مل گیا ہے،
اب اس کی خواہش ہے یہ عہدہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے، اور پھر اس کو اس عہدے سے محروم کرنے کے لیے عملاً وہ کوشش بھی کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، کسی کے کان بھرتا ہے کہ اس کو یہاں سے بھگا دیا جائے. یعنی یہ 3 چیزیں کرتا ہے، تمنا بھی کرتا ہے کہ نعمت چھن جائے، اور دوسرا مجھ کو مل جائے، اور پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے. تو یہ حسد جو ہے کسی بھی صورت میں ہو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ ظلم ہے. اس لیے آپ نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد مت کرو. اور حسد کی ایک صورت جو ہے وہ معیوب نہیں ہے، یعنی اس میں آدمی گناہگار نہیں ہوتا. وہ کون سی صورت ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں خیال آیا کہ فلاں بندے کو نعمت ملی ہے، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، چھن جائے. لیکن اس خیال کے آنے کے بعد پھر فوراً وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، نہیں میرا یہ سوچنا اور میرا یہ تمنا کرنا درست نہیں ہے. تو پھر اپنے دل سے وہ اس خیال کو نکال دیتا ہے. خیال آیا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، لیکن اس نے اس خیال کو ختم کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے خیر خواہی کے جذبات اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتا ہے. تو اگر وہ یہ کر لیتا ہے تو یہ سمجھیں کہ اس کے اعلیٰ درجے کے ایمان کی علامت ہے کہ بندہ بڑا اچھا مومن ہے. غلط خیال آیا ہے، اس نے فوراً نکال دیا ہے، اور پھر اپنے بھائی کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کے ساتھ اس نے اس کے لیے دعا بھی کی ہے اور اس کی تعریف بھی کی ہے. یہ آدمی بہت اچھا ہے اور یہ اس کام کے لیے بڑا موضوع ہے. تو اس طرح سے اگر انسان کے دل میں خیال آ جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی. تو اس حسد کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس حسد کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا. کیونکہ اگر کسی انسان کو نعمت ملی ہے تو یہ اللہ نے دی ہے نا اس کو، تو یہ ناراض ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی ہے. اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کر رہا، اللہ کے فیصلے پر ناراض ہے، اللہ پر بھی ناراض ہے، اور پھر اپنے سامنے جو محسود ہے اس پر بھی ناراض ہوتا ہے کہ اس کو نعمت ملی کیوں ہے. گویا وہ اللہ سے بھی دشمنی کر رہا ہے، اللہ کا بھی نافرمان ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی وہ ظلم اور دشمنی کر رہا ہے. تو اگر یہ حسد پیدا ہو جاتا ہے، انسان ہے، اگر کوئی اس میں مبتلا ہو جائے پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا، اس گناہ میں مبتلا ہونے والا، سب سے پہلے وہ یہ یقین کر لے کہ میرا حسد کرنا جو ہے اس سے میں محسود کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. حسد کرنے والا اپنے حسد سے اپنے سامنے والے کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ نفع اور نقصان یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے چاہنے سے یا میرے تمنا کرنے سے کسی کا نقصان نہیں ہو سکتا. تو ہمارا یہ ہوا حاسد حسد کر کے اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور نقصان بھی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے دین کا اور اپنی دنیا کا، دو نقصان کر رہا ہے. محسود فائدے میں ہے. محسود فائدے میں کیسے ہے؟ محسود فائدے میں اس لیے ہوتا ہے کہ محسود جب اس پر حسد کیا جا رہا ہوتا ہے وہ مظلوم بن جاتا ہے. تو مظلوم جو ہے یہ اللہ کے ہاں اس کا حق ثابت ہو جاتا ہے. قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے تو یہ کھڑا ہو کر اللہ کی عدالت میں یہ کہہ سکے گا اللہ اس نے میرے خلاف حسد کیا تھا تو اس کا مجھے بدلہ چاہیے. تو پھر آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جب کسی کو بدلہ دیا جائے گا تو روپے اور ڈالر میں نہیں ہوگا، وہ نیکیوں کی شکل میں ہوگا. اس کی نیکیاں یہ محسود لے جائے گا. یہ دینی فائدہ ہے اس کا. اور دنیاوی فائدہ اس کو کیا ہے؟ دنیاوی فائدہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں عام طور پہ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ اس کا جو دشمن ہو وہ کبھی سکون اور چین سے نہ رہے، ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے، پریشان رہے. تو یہ ہر کوئی اپنے مخالف کے متعلق یہ دل کے اندر چاہتا ہے. تو یہ جو حاسد ہوتا ہے وہ ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے. اس کو فائدہ کچھ نہیں ملتا، نہ مالی
اور نہ ہی کوئی نفسیاتی کسی قسم کا فائدہ نہیں ملتا. بس یہ ہے کہ وہ اپنے اندر جلتا رہتا ہے، اس کی نعمت کو دیکھ کر پڑتا رہتا ہے، اور یہ اس کے لیے دنیاوی سزا ہے. تو یہ ہے، اگر کوئی اپنا علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ میں یہ حسد کر کے آخر حاصل کیا کر رہا ہوں، بلکہ میں نقصان کر رہا ہوں. جب اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ میں یہ عمل کر کے اپنا دینی اور دنیاوی نقصان کر رہا ہوں، اس کا تو میں نقصان کر ہی نہیں رہا، تو یہ چیز اور یہ سوچ جو ہے اس کو اس عمل سے پیچھے ہٹنے کے لیے معاون ثابت ہوگی. اور پھر حسد کس قدر انسان کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا ہے. ایک ضعیف حدیث ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے بچ کے رہنا. کیوں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو یہ دیکھیں اب حسد میں نقصان کس کا ہو رہا ہے. مہینوں سالوں کی محنت جو ہے اس حسد کی بیماری سے ساری ضائع ہو جائے. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ عبادتیں، محنت سے نیکیاں جمع کی ہیں اور چند لمحے کے لیے حسد کر کے ساری ضائع کر لی. یہ نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے حسد. اللہ اکبر. تو حسد انسان کو اللہ کا نافرمان بھی بنا دیتا ہے. وہ کس طرح سے؟ آپ دیکھ لیں کہ انسانی تاریخ کے اندر بہت ساری ایسی نافرمانیاں ہوئی ہیں اللہ کی جس کے پیچھے حسد تھا. سب سے پہلی نافرمانی شیطان نے کی تھی. حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں تو میں اس کو سجدہ کروں. اب اس کے پیچھے جو چیز مانے تھی وہ شیطان کا حسد تھا کہ میں بہتر ہو کہ اس کو سجدہ کروں. اب اس حسد نے اس کو اللہ کا نافرمان بنا دیا. اور اس طرح سے تاریخ کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر جو پہلا قتل ہوا ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، ان میں سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، اس کے پیچھے بھی حسد تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا تھا، اس کے پیچھے بھی حسد تھا. اور اس طرح سے نبی علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو یہودیوں نے اس دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. ذلت برداشت کر لی لیکن دین کو اختیار نہیں کیا، اور وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا دین اس دین سے بہتر ہے. تو حسد کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، کفر پر مر گئے. لیکن یہ اس حسد نے ان کو اس طرح سے کفر پر قائم رکھا. تو اس لیے حسد جو ہے یہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اس لیے آپ نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد مت کرو. اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَلَا تَنَاجَشُوا. ایک سوال ہے جی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ گناہ اس وقت لکھتے ہیں جب بندہ کرتا ہے، تو یہ تو ایک قلبی عمل ہے حسد، جو بندہ دل کے اندر خیال ہے، تو وہ فرشتہ کیسے لکھے گا اس کو؟ یہ دیکھیں، یہ بعض قلبی اعمال جو ہوتے ہیں ان پر انسان کو اجر بھی ملتا ہے اور سزا بھی ملتی ہے. جیسے بد نیتی ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے نا. بندے کے دل کے اندر نیت تھی اچھی ہے تو اس کو اجر ملے گا، بری ہے تو بری نیت کا اس کا یہ گناہ بھی ملے گا، حالانکہ وہ اندر چھپی ہوئی ہے. اسی طرح سے حسد کے جذبات بھی دل کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ برے جذبات ہیں، اس پر مواخذہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہمیں وَلَا تَنَاجَشُوا، تم نجش مت کرو ایک دوسرے کے خلاف. نجش کیا ہوتا ہے؟ نجش دراصل اس کا جو لفظی معنی ہے نجش کا وہ ہے
کہ کسی شکار کو اس کے جگہ سے اٹھا کر بھگا دینا، جب وہ اٹھ کر بھاگ جائے پیچھے سے اس کو شکار کر لینا، یعنی کہ دھوکے کے ساتھ اس کو قابو کرنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ تو نجش جو اس کا شرعی معنی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر ارادہ خرید کے تم بولی مت دو۔ آپ جانتے ہیں نا، جب کسی چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، بولی ہوتی ہے، تو بولی میں بعض لوگ خریدنا تو نہیں چاہتے لیکن جعلی بولی دے کر اس کی قیمت کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ کہ اس کی قیمت اصل اس کی حیثیت سے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ مشتری کو، جو خرید رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، نجش نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے۔ اور اس نجش کی، اس دھوکے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک شخص کا سامان ہے، اس کی بولی لگ رہی ہے اور اس مالک نے اپنے ہی بندے درمیان میں کھڑے کر دیے ہیں، وہ مالک سے ملے ہوئے ہیں، وہ جعلی بولی دے کر اس کی قیمت کو بڑھا رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ مالک کو فائدہ پہنچانا اور جو خریدار ہے اس کا نقصان کرنا۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ درمیان والا جو جعلی بولی لگا رہا ہے اس کو ناجش کہتے ہیں۔ تو ناجش جو ہے یہ مالک سے مل کر اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ یہ حرام عمل کر رہا ہے۔ اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ ناجش جو جعلی بولی لگانے والا ہے وہ اس مالک کو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ خریدار کا نقصان کرنا چاہتا ہے، بس اس سے اس کو عداوت ہوگی کہ اس کو مہنگا مال ملے۔ وہ درمیان میں آ جاتا ہے، مالک کو پتہ نہیں ہے، مالک اس گناہ میں پھر شریک نہیں ہوگا۔ 10 بندے بولی لگا رہے ہیں، مالک کو پتا ہے کہ یہ خریدار ہے یا یہ کون ہے، لیکن وہ مشتری خریدار کو نقصان پہنچانے کے لیے جعلی بولی لگاتا ہے۔ یہ دوسری شکل ہے اس کی۔ اور اس کی تیسری شکل یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ سامان جو ہے یہ میں نے اتنے کا خریدا ہے، وہ اس کی قیمت خرید سے زیادہ بتاتا ہے تاکہ خریدار جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے میں مجبور ہو جائے کہ اگر اس نے یہ چیز خود 10 روپے کی خریدی ہے تو میں اس کو 9 دوں گا تو یہ نہیں لے گا، لازماً مجھے کم از کم 11 دینے پڑیں گے، لیکن وہ اس نے 5 کی خریدی ہوتی ہے، کہتا ہے میں نے تو 10 کی خریدی ہے۔ اب یہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے کہ زیادہ قیمت بتا کر اس کو پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک اس کی یہ بھی صورت ہے۔ یہ اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ گاہک کو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا اتنا مل رہا ہے، حالانکہ اس کو اتنا مل نہیں رہا ہوتا، مجھے تو اس کا اتنا لگ گیا ہے، جسے کہتے ہیں اس کے سوم اتنی ہے۔ تو اس میں بھی وہ جھوٹ بول کر مشتری کو دھوکے سے پھنسانا چاہتا ہے۔ تو یہ بھی نجش کی صورت ہے۔ اور نجش کی صورت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ سامان پڑا ہے، بولی والے ارد گرد کھڑے ہیں، ابھی بولی شروع نہیں ہوئی، بولی ہوتی ہے جو خریدنے والے ہیں ان کی طرف سے، مالک بولی نہیں لگاتا، مالک خاموش رہتا ہے۔ لیکن یہاں مالک چالاکی یہ کرتا ہے کہ بولی ابھی شروع نہیں ہوئی، سامان تو ہے مثال کے طور پہ یہ 50 ریال تک کا، تو مالک دوسرے کی بولی لگانے سے پہلے اس شور و غل کے اندر خاموشی سے اس کا نام رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے 60 روپے کی۔ اب سننے والے کہتے ہیں ہاں جی 60 سے ابتدا ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں یہ مالک نے خود ہی کہہ دیا ہے، مالک نے دھوکہ دیا ہے، چالاکی سے اس نے خود ہی 60 روپے نام رکھ دیا ہے۔ اگر یہ خریدنے والے اس کا نام رکھتے یا اس کو ابتدا کرتے، ممکن وہ 20 سے کرتے اور 40 یا 50 تک یہ بک جاتی، لیکن اب اس نے چالاکی یہ کی ہے کہ ان کے بولنے سے پہلے اس نے اچانک یہ ایک آواز لگا دی، کسی کو پتہ نہیں چلا، لوگ سب کو دھوکہ دے دیا۔ یہ بھی نجش ہے، اور یہ نجش کی سب سے بدترین شکل ہے کہ مالک خود ہی
دوسروں کو دھوکہ دے کر یہ مال کی قیمت بڑھا رہا ہے. تو یہ اور اس کی ایک آخری شکل اور اس میں ایک یہ صورت یہ بھی ہے جو کہ آج کل آن لائن چل رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بڑے اچھے اعلانات آتے ہیں، فلاں چیز اس کی شکل صورت اور تصویر دی جاتی ہے، اس کی قیمت بھی بتا دی جاتی ہے اور اس کے اوصاف بتائے جاتے ہیں، جبکہ وہ اس قیمت کی چیز نہیں ہوتی اور نہ ہی ان اوصاف کی چیز ہوتی ہے. صرف اعلانات میں خوبصورتی پیدا کر کے اس چیز کی قیمت کو اصل قیمت سے کہیں زیادہ بتایا جاتا ہے. تو اس اعلان کی خوبصورتی کو دیکھ کر گاہک پھنس جاتا ہے کہ اس کے اتنے اوصاف ہیں، اس کی اتنی صفتیں ہیں، یہ اتنی خوبیاں ہیں اس چیز کے اندر، لہذا خرید لی جائے. جب خرید لی جاتی ہے تو اس میں خوبیاں نہیں ہوتی. تو یہ بھی نجش ہے. اور اس کی ایک آخری صورت وہ یہ ہے کہ بسا اوقات مارکیٹ والے سارے مل کر کسی چیز کی قیمت مقرر کر لیتے ہیں، ہم نے اس سے کم نہیں کرنا، اتفاق کر لیتے ہیں اور اس پہ قسمیں اٹھا لیتے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ بھئی کوئی بندہ اس کی قیمت کم نہ کرے. سب نے اتفاق کر لیا ہے اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ گاہک کو ہو رہا ہے. گاہک جہاں بھی جائے گا اس کو کم قیمت میں نہیں ملے گی کیونکہ ان کا اتفاق ہو چکا ہے. تو یہ سب مل کر نجش کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ساری صورتیں جو ہیں ممکن ہے اس سے ملتی جلتی اور بھی کوئی صورتیں ہوں جس سے مشتری جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہو اور بیچنے والا اس کو دھوکہ دے رہا ہو. یہ ساری کی ساری حرام ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، یہ نجش مت کرو. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا. جی جمع ہے، جمع ہے. یہ ہے لا تناجش، لا تناجشا، لا تناجشو. لا تناجش، تو نجش مت کر. لا تناجشو، تم سب نجش مت کرو. بولی لانا صحیح ہے. یہ بولی کے متعلق احادیث ہیں. تو منع یہ کیا جا رہا ہے کہ غلط بولی نہیں ہونی چاہیے. بولی لگانا ٹھیک ہے. اس کی بعض صورتیں جو ہیں وہ اس میں لوگوں نے جو اختیار کر کے اس کو حرام بنا لیا ہے، اس کی تفصیل الگ ہے. بہرحال بولی کے ساتھ خرید و فروخت کرنا یہ شرعاً جائز ہے. اور اس کے بعد تیسرا نقطہ جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے فرمایا کہ وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے کے مقابلے میں بغض نہ کرو. بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض کس کو کہتے ہیں؟ برے جذبات دل میں ایک دوسرے کی. بغض جو ہے یہ محبت کی ضد ہے. مراد کے نفرت، یعنی کسی چیز سے نفرت کرنا اور دوری اختیار کرنا. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ دلی عداوت رکھنا، یہ بغض رکھنا یہ درست نہیں ہے. تو اس حکم کی روح سے جتنے بھی ایسے کام ہیں جن کے ساتھ یا جن کے کرنے سے، جن کے اختیار کرنے سے بندوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی عداوت پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتی ہے، وہ کام بھی حرام ہے کیونکہ یہ کام اس کی وجہ سے دل کے اندر نفرت آئی ہے. تو اس میں بعض اوقات انسان مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، ایک دوسرے کو مذاق کر رہے ہیں. بس اوقات یہی مذاق جو ہے وہ دوسرے کو برا لگتا ہے، اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو حالانکہ جائز مذاق جو ہے دوسرے کو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا جائز کام جس کا نتیجہ عداوت اور بغض کی شکل میں سامنے آ سکتا ہو وہ جائز کام کی نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے بعد چوتھا نقطہ فرمایا کہ وَلَا تَدَابَرُوا، کہ تم ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا کے نہ گزر جاؤ. یعنی کہ ایک شخص ادھر سے آتا ہے، دوسرا ادھر سے، تو ایک دوسرے سے چہرے نہیں ملاتے، وہ ادھر پیٹ کر لیتا ہے، ادھر پیٹ کر لیتا ہے. مراد کہ ایک دوسرے سے قطع کلامی کرنا اور ایک دوسرے سے بول چال کو بند کرنا یہ بھی ناجائز ہے. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی جاری رکھے. یلتقیان،
وہ آپس میں جب ملتے ہیں فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، آپس میں قریب آتے ہیں تو یہ ادھر منہ کر لیتا ہے، وہ ادھر منہ کر لیتا ہے، آپس میں بات نہیں کرتے، یہ دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں جن کے درمیان بغض آ چکا ہے، ان دونوں میں اچھا اور بہتر شخص وہ ہے جو سلام لے کر ابتدا کر لیتا ہے اور اس ناراضگی کو ختم کرتا ہے۔ ناراضگی تو ختم ہو جائے گی، ایک نے سلام لیا، دوسرے دونوں میں محبت لوٹ آئے گی، بغض ختم ہو جائے گا، لیکن ان میں سے بہتر وہ ہوگا، زیادہ اجر کا باعث اس کے لیے ہوگا جس نے ابتدا کی ہے۔ تو اس لیے اس نیکی میں ابتدا کرنی چاہیے، اور شیطان یہاں روکتا ہے کہ نہیں تمہیں کیا ہے، وہ پہلے سلام کرے۔ اس میں بھی شیطان جو ہے وہ بندے کو خسارے میں لے جاتا ہے، اس کو کہتا رہتا ہے نہیں تو نے نہیں پہل کرنی، تو نے نہیں پہل کرنی، لیکن جو شیطان سے جان چھڑا لے اور سلام میں پہل کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ان دونوں میں سے اچھا انسان ہے۔ تو اس کے بعد 5واں پوائنٹ اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، کوئی بندہ کسی کی بے پر بے مت کرے۔ بے پر بے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے چیز کو بیچا ہے، دوسرے نے خرید لیا ہے، اب ایک تیسرا شخص آتا ہے وہ خریدار کے پاس، وہ آ کر اس کو کہتا ہے کہ بھئی تو نے یہ چیز 100 ریال کی خریدی ہے، میں تمہیں 80 میں دیتا ہوں، اس کو واپس کرو۔ اس کو اس کا ذہن بناتا ہے کہ یہ سودا کینسل ہو جائے اور اس کا سودا میرے ساتھ ہو جائے۔ اس میں بھلے اس کی نیت یہ ہو کہ میرا سودا بک جائے، یا نیت یہ ہو کہ اس کو نقصان ہو، اس کا سودا واپس ہو جائے۔ تاجروں کو ایک دوسرے سے وہ عداوت بھی تو ہوتی ہے نا، اس عداوت کے پیش نظر کہ اس کا سودا کینسل ہو جائے، میرے ساتھ اس کا سودا ہو جائے۔ تو یہ ہے وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، کہ ایک دوسرے کی بے پر بے مت کرو۔ یا پھر ایسا ہو کہ وہ جو تیسرا شخص ہے وہ خریدار کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے تو نے اس کو 100 کی بیچی ہے، میں اس کے 120 دیتا ہوں، اس سے واپس لو اور مجھے دو۔ بعض اوقات مارکیٹ میں سامان کم ہوتا ہے، تو اب یہ سودا ہونے کے بعد اب اس کے پیچھے پڑ گیا ہے کہ اس کو 100 کا ملا ہے، میں خریدتا ہوں مجھے 120 کا مل جائے۔ اب وہ مالک کے پاس آ کر اس کو اس کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی ایک دوسرے کی بے پر بے کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے کہ طے ہونے کے بعد پھر تمہارا حق نہیں بنتا کہ اس بیع کے پیچھے پڑو اور دوسرے کا نقصان کرو۔ اسی طرح سے بس اوقات رشتے ایک دوسرے کے طے ہوتے ہیں کہ رشتہ کسی نے مانگا، دوسرے نے دے دیا، بات پکی ہو گئی، ابھی نکاح نہیں ہوا، بات پکی ہوئی ہے یا منگنی ہوئی ہے، تو اس کے بعد ایک تیسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے آپ وہاں ادھر سے ختم کر کے میرے لیے یا میرے بیٹے کے لیے تم رشتہ دے دو۔ اس کو پھر کوئی لالچ دیتا ہے کہ میں مہر زیادہ دوں گا یا میرے پاس مال زیادہ ہے، اس طرح سے اس کے ذہن کو خراب کر کے اس رشتے کو اس جو طے ہوا ہے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بھی اسی حدیث کی روح سے حرام اور ناجائز ہے۔ جی، ایک آدمی سودا ہو رہا ہے، اس کا سودا نہیں بنا، وہ چھوڑ کے چلا گیا، اب دوسرا آدمی جا کے اس سے لے لیتا ہے، وہ درست ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا، میں ایک شخص نے لڑکی کا رشتہ دیکھا ہے، دیکھنے گئے ہیں، دیکھنے کے بعد ان کو پسند نہیں آیا، وہ چھوڑ کے آ گئے ہیں، دوسرا جائے جا کر اس کو پسند آتا ہے تو رشتہ کر لے۔ اسی طرح سے وہ چیز اس نے خریدی نہیں ہے، وہ چھوڑ دی، میں نے نہیں خرید لی، تو کوئی بھی جا کے خرید لے۔ اب وہ اعتراض نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا، بات چل رہی تھی، نہیں، جب اس نے انکار کر دیا میں نے نہیں خریدنا یا میں نے یہ رشتہ نہیں لینا، رشتے میں ہوتا ہے نا، نہیں جی آپ کر لیں، ہم نہیں کرنا چاہتے، بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی دوسرا آ کر کرتا ہے تو ٹھیک، اس کا حق ہے، لیکن اگر وہ سوچ رہے ہیں، اگر وہ تھوڑا انہوں نے ٹائم دیا سوچنے کو، اس بیچ میں نہیں کرنا۔ ہاں، اگر مکمل انکار نہیں ہوا، ابھی بات چل رہی ہے، تب بھی اس کو انتظار کرنا چاہیے، ممکن ہے کہ ان کا ذہن بن جائے۔
ٹھیک ہے نا. تو اس لیے خیر خائی کا تقاضا یہ ہے کہ تدخل نہ دیا جائے. اب وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ میں کروں یا نہ کروں, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس صورت میں وہ اس کو انتظار کرنا چاہیے. اور یہ چیز ہوتی ہے ایک ہی بار دیکھنے سے فوری طور پہ نہ رشتے ہوتے ہیں نہ چیزیں خریدی جاتی ہیں. آدمی سوچتا ہے, استخارہ کرتا ہے, یہ رشتہ دے کر آ کر استخارہ کر رہا ہے اور دوسرے نے جا کر اپنا وہ طلب رکھ دی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہمارا کہ چھٹا جملہ اس میں ہے وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی اہم بات فرما رہے ہیں کہ تمہارا آپس میں تعلق سگے بھائیوں کی طرح ہونا چاہیے. جس طرح جو سگے بھائی ہوتے ہیں آدمی ان کے ساتھ محبت کرتا ہے, شفقت کرتا ہے, ان کی خیر خواہی کرتا ہے, ایسے ہی تمہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. تو یہاں اس سے پہلے 5 چیزیں بیان ہوئی جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا, یہ بھی نہ کرو, یہ بھی نہ کرو, یہ بھی نہ کرو. 5 چیزوں سے منع کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اور ساتھ فرمایا کہ المسلم اخو المسلم, مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. تو وہ یہ جو اخوت ہے مسلمان کے ساتھ, اس کا اظہار کس چیز سے ہوگا؟ وہ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ جس سے اس ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے درمیان رشتہ اخوت کا اظہار ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے درمیان اخوت پائی جاتی ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ جن کے درمیان اخوت اسلامی ہوتی ہے, قائم ہوتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ لا یظلمہ, پھر وہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا. یہ ظلم اس کی ذات پر ہو, اس کے مال پر ہو, یا اس کی جان پر ہو, کسی عزت پر ہو, یعنی کسی اعتبار سے وہ اس پر زیادتی ظلم نہیں کرتا. تو جب 2 مسلمانوں کے جذبات اس طرح سے ہوں کہ وہ اس کا مال اپنا مال سمجھتا ہے, اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے, معنی یہ ہے کہ اسلامی اخوت قائم ہے. اس لیے اب میں لا یظلمہ, اگر وہ دوسرے کو مسلمان اپنا مسلمان بھائی بھی کہتا ہے, ساتھ ظلم بھی کر رہا ہے, اس کی عزت پر حملے کر رہا ہے, غیبتیں کر رہا ہے, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, تو معنی یہ ہے کہ اس نے صرف زبان سے اظہار کیا ہے, یہ رشتہ قائم نہیں ہے اخوت کا. اور دوسری چیز فرمائی وَلَا يَخْذُلُهُ, اخوت اسلامی والا کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا, اس کی مدد کرتا ہے. اگر اس کا بھائی مظلوم ہے تو وہ اس کی مدد کرے گا تاکہ اس کو اس ظلم سے اس کی جان چھڑائے. تو ظلم سے کسی کو آزاد کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا مسلمان بھائی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو جا کر اس کو روکے کہ بھائی اس پر ظلم نہ کرو. تو اس کو ظلم سے روکنا جو ہے یہ اس کی خیر خواہی کر رہا ہے, ورنہ یہ منع نہ کرتا تو وہ اس گناہ میں نہ جانے کہاں تک آگے چلا جاتا. تو اس کو ظلم سے روکے. اور اگر اس پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو پھر ظالم کو روکے کہ یہ مسلمان بھائی ہے, اس پر ظلم مت کرو. اور اسی طرح سے اپنے مسلمان بھائی کی ظالم کی نصرت کرنا, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو, وہ ظالم ہے تب بھی مدد کرو, مظلوم ہے تب بھی مدد کرو. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ظالم ہے تو پھر ظالم کی مدد کریں. ہاں, ظالم کی مدد کرنے کا معنی یہ ہے اس کو ظلم سے روکا جائے. جب آپ اس کو ظلم سے روکیں گے تو آپ یہ اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں. تو اگر مظلوم ہے تو دوسرے کو روکو کہ اس پر ظلم نہ کرے, یہ ہے. اور تیسرا فرمایا ولا یحقرہ, وہ مسلمان اس کو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں جانتا. اور ایک بندہ جب دوسرے کو حقیر جانتا ہے اس کے پیچھے کون سے جذبات ہوتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں کون سا گناہ ہوتا ہے جو اس کو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جاننے پر تیار کر رہا ہے؟ تکبر.
اس کے دل میں تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس دوسرے کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ تکبر کیا ہوتا ہے، تو تکبر کی تعریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر یہ ہے کہ حق کو چھپانا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر کی علامت ہے۔ بھلے وہ کوئی کہتا رہے مجھ میں تکبر نہیں، مجھ میں تکبر نہیں، لیکن اگر وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو یہ حقیر سمجھنا اس کے متکبر ہونے کی علامت ہے۔ تو اس لیے یہ تکبر جو ہے، یہ اس کو اگر انسان اختیار کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ تکبر یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا خاصہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری، کہ یہ تکبر اور کبریائی، اپنے آپ کو بڑا دکھانا، اللہ فرماتے ہیں یہ میری ازار ہے، یہ میری ردا ہے۔ دو چادریں ہوتی ہیں، ایک ردا اور ایک ازار۔ ازار وہ چادر ہوتی ہے جو نیچے باندھی جاتی ہے سطر چھپانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہو نا، احرام والے دو چادریں استعمال کرتے ہیں، جو انہوں نے نیچے باندھی ہوتی ہے اس کو ازار کہتے ہیں، اور جو اوپر لی ہوتی ہے اس کو ردا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک احرام جو ہے، اس میں کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ دو حاجی ایک احرام میں لپٹے ہوئے ہوں۔ ایک احرام ایک انسان کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کبر جو ہے یہ میری ردا ہے، اور عظمت بڑائی یہ میری ازار ہے۔ تو جس طرح کوئی انسان کسی کے ازار اور ردا میں شریک نہیں ہو سکتا، اس طرح کوئی انسان اللہ کی ان صفات میں بھی شریک نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں بڑا عظیم ہوں اور میں صاحب کبر ہوں۔ تکبر اور عظمت یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ان دو صفتوں کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اس کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ تو یہ تکبر جو ہے بہت بری چیز ہے، اور یہ ایسا گھنونا عمل ہے کہ اس کی سزا انسان کو دنیا کے اندر بھی ذلت کی شکل میں ملتی ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ مخلوق کے سامنے ذلیل ہوگا۔ متکبر شخص کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نیچا دکھاتا ہے کہ وہ پھر اس کا سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور میں کہ کسی کو حقیر مت جانو، تو حقیر جاننے کے پیچھے تکبر ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہنا۔ اور اس کے بعد 8واں جملہ اس حدیث کا ہے میں کہ التقوی ہاہنا، کہ تقوی آپ نے 3 بار اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ کا میں کہ التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کا محل اور تقوی کی جگہ جو ہے یہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لفظی معنی ہے ڈرنا اور بچنا۔ تو اس کا جو شرعی مفہوم ہے تقوی کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی یہ ہے کہ اس کے ثواب کی امید کے ساتھ اس کے تمام احکام کی پیروی اور اتباع کی جائے۔ نیت ہو کہ مجھے اللہ کی طرف سے اجر ملے اور اللہ کے تمام احکام کو پر عمل کیا جائے، اور اس طرح سے اللہ کے عذاب سے بچنے کی نیت سے اللہ کی تمام ممنوع چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ یہ تقوی ہے۔ اور تقوی جو ہے اگرچہ دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر انسان کے اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے دل میں تقوی بھرا ہوا ہو اور اس کے اعضاء جو ہیں وہ گناہوں میں مبتلا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب کیسا اللہ نے یہ نظام قائم کر دیا ہے کہ انسان کے دل کے اندر چھپی ہوئی چیز اس کے اعضاء بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ میں جس طرح سے ایک شخص کو دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث تو ضعیف ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ درست ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، وہ اعضاء کبھی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی دوسرے اعضاء کے ساتھ کھیل رہا ہے، جیسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں بعض نمازیوں کو۔ کوئی اطمینان سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا،
تو آپ نے اس موقع پر اس کو دیکھ کر فرمایا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، اگر اس کے دل کے اندر خشیت پیدا ہوتی نا تو اس کے اعضاء جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی سکون آ جاتا. معنی یہ ہے اس کے دل کے اندر وہ خشیت نہیں ہے جس کی وجہ سے اعضاء جو ہیں وہ بھی خشیت سے عاری اور خالی ہیں. اس لیے تقوی کا محل اگرچہ دل ہے انسان کا، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ اس کے اعضاء سے نمایاں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد نویں جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اس حدیث میں، فرمایا کہ مسلمان کو حقیر جاننے کا گناہ، فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کہ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر جانے. معنی یہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ اچھا مسلمان نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کسی شخص کو کہہ دیں کہ تو اچھا مسلمان نہیں ہے تو اس کے متعلق ہم کیا کہیں گے؟ اتنا بد نصیب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فتویٰ دے دیا کہ یہ اچھا مسلمان نہیں ہے. تو یہاں بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ فلاں بندہ اچھا مسلمان نہیں ہے. کون؟ جو اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان بنیں تو ہمارے اندر یہ گناہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آخری جملہ ہے اس کا میں کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ مسلمان کی ہر چیز، یہاں کلو مسلم نہیں کیا. دیکھیں عربی کا جو انداز ہے اور عبارت کا جو ایک اسلوب ہے اس کا تھوڑی سی تبدیلی سے معنی میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. اگر یہ عبارت اس طرح ہوتی نا کل مسلم علی المسلم حرام، اس کا معنی ہوتا ہے ہر مسلمان پر حرام ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کل المسلم کہہ کر یہ بیان کیا ہے کہ مسلمان کی ہر چیز، اس کی عزت، اس کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد، اس کے بچے اور اس کا دین، ہر لحاظ سے مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے. وہ اس کو غلط استعمال نہ کرے، اس کی عزت سے نہ کھیلے، اس کی ذات پر کوئی حملہ نہ کرے، اس کے دین کے متعلق کوئی بات نہ کرے، اس کے مال پر کوئی ناجائز قبضہ نہ کرے. مسلمان کی ہر چیز حرام ہے دوسرے مسلمان پر. اس کے بعد پھر چند چیزوں کا تذکرہ بھی فرما دیا. فرمایا دمہ، مسلمان کا خون دوسرے پر حرام ہے کہ اس کو زخمی کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کو نقصان پہنچائے جسمانی طور پہ، حرام ہے. مالہ، اس کا مال چوری سے، ڈاکے سے، دھوکے سے، کسی بھی طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کرے، حرام ہے دوسرے مسلمان پر. اور وہ فرمایا کہ وعرضہ، اور اس کی عزت، مسلمان کی عزت بھی دوسرے مسلمان پر حرام ہے. کیا مطلب عزت نہ کرے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کی عزت کو خراب کرنے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھائے، غیبت کے ذریعے، بہتان کے ذریعے، یا اس پر گالی گلوچ کے ذریعے، زبان سے، کسی بھی طریقے سے اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش مت کرے، کیونکہ یہ حرام ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے. شیخ ایک سوال ہے کہ یہ جو ظالم کو روکنا ہے، ہمارے یہاں جیسے مثال کے طور پر مشہور ہو جاتا ہے جی بندہ ہے جس نے جی قرآن کی جو ہے توہین کی ہے، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بعض اوقات جو ہے نا وہ بندے قتل بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، اب ہم جی اس کو مار رہے ہیں. وہ ظالم نہیں ہوتا. جس نے قرآن کو پھاڑ کر پھینک دیا وہ ظالم نہیں ہے، وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے. ظالم وہ ہے جو اس کو مار رہے ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ قابل سزا ہیں. ایک آدمی سے غلطی ہوگی، اس میں لا علمی ہوگی، یہ پتہ نہیں چلا، تحقیق تو کرو نا، کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ قرآن ہے. کتنے لوگوں کو پتہ ہے یہ قرآن ہے؟ کہیں زندگی میں قرآن نہیں دیکھا ہوتا. تو اس سے پھر یہ ہے کہ واقعتاً اس سے پھٹا بھی ہے. پھر یہ ہے کہ کیا اسلام کے اندر قرآن پھاڑنے کی سزا قتل ہے؟ کس نے کہا ہے؟
کس نے حق دیا ہے ایک مسلمان کو کہ وہ مسلمان کی جان لے لے اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ ظالم نہیں ہے، یہ ظالم ہے جو اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ جو عرض ہے آپ نے کافی ذکر کیا، اور عرض اس میں ماں بہن کی جو عزت ہے کسی مسلمان کی، یہ بھی سبھی ہاں، کیونکہ کل المسلم، اس لیے آپ نے مسلمان کی ہر چیز گنوا دی ہے۔ تو بطور مثال کے 2-3 چیزیں ذکر کی ہیں، تو کل المسلم کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ ہاں جی جی ہاں نہیں، اس کی سزا تعزیر ہو سکتی ہے کہ اس نے ایک اللہ کی کتاب کی توہین کی ہے، قتل اس کی سزا نہیں ہے، تعزیر ہے۔ وہ قاضی کے اوپر ہے کہ اس کو اس کے جرم کو دیکھ کر کیا اس کو سزا اس کے لیے تجویز کرتے ہیں، لیکن جو سزائیں ہم دیتے ہیں قرآن کے توہین پر، یہ سزا کہیں نہیں ہے۔ یہ جو قلبی اعمال میں جیسے بغض کے خیالات ہیں، اس طرح کی یہ چیزیں آتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ مواخذہ ہو جائے گا اگر بندہ اس کی اپنی نیت کو یا اپنے خیال کو چینج نہیں کرتا۔ ہاں، اگر چینج کر دے، اس پر استمرار کرتا ہے اور اس کے اوپر قائم ہے، تو ویسے دل میں خیال آ جانا، کوئی بھی خیال آ سکتا ہے، کسی اچھے سے اچھے انسان کے دل میں زنا کرنے کا خیال آ سکتا ہے، چوری کرنے کا خیال آ سکتا ہے، خیال آ جانا یہ انسانی کمزوری ہے، کسی کے دل کے اندر بھی آ سکتا ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ جی حاسد کا جو حسد ہوتا ہے نا، وہ محسود پر جس طرح جادو کرنے والے کا جادو کا اثر اس پر ہو جاتا ہے نا، جادو کا اثر انسان پر ہوتا ہے نا، اس طرح سے حسد کرنے والے کا جو بری تمنا ہے اس کے اثرات محسود پر آتے ہیں۔ یہ جیسا ہم نے کہا کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ نقصان بھی اس کے حق میں ہے۔ جب کوئی حاسد محسود سے حسد کرے گا تو محسود تو بن گیا مظلوم، تو اس مظلوم کا ممکن ہے کہ اس کی صحت پر اس کے برے اثرات مرتب ہو جائیں، اس کے مال پر، کیونکہ حسد جادو کی طرح اثر کرتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسد کے اندر جادو کی طاقت ہوتی ہے، جس طرح جادو بندے کو نقصان پہنچاتا ہے اس طرح حسد بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن محسود جو ہے وہ اگرچہ یہ اس کو نقصان مل رہا ہے، وہ کسی دوسرے کی طرف سے ظلمن آ رہا ہے اس کے اوپر، اس پر اس کو اجر ملے گا۔ محسود جو ہے ظاہراً اس کا نقصان بھی ہو جائے، اس کی صحت خراب ہو جائے، اس کا مال چلا جائے، لیکن یہ ظاہری نقصان تو ہے، لیکن اس پر اس کو اجر ملے گا کیونکہ وہ یہ مظلوم ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں کہ اس سے بھی بچنے کے لیے تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور حاسد کے حسد سے بچنے کے اللہ کی پناہ مانگو تاکہ تم اس سے بچے رہو۔ نظر لگتی ہے یہ بھی ایسے ہی ہے۔ یہ نظر کے اندر ایسی شعائیں ہوتی ہیں جو دوسرے کے اوپر جا کر اثر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہے، آپ اس کو مسکرا کر دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے اور وہ مسکرائے گا۔ آپ نے اس کو مسکرانے کا نہیں کہا، لیکن آپ اگر اس کو غصے سے دیکھیں گے تو وہ خوفزدہ ہو جائے گا۔ یہ آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کی حالتیں مختلف ہو رہی ہیں۔ یہ آپ کی نظر جو ہے، اس کے اثرات ہیں جو اس کے اوپر پڑ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اس طرح سے انسان کے اندر کوئی آدمی بری نظر سے دیکھتا ہے تو اسی طرح سے اس کے اوپر یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سے اگلی حدیث چھوٹی ہیں، پڑھ لیں۔ اس میں جو جملے آئے ہیں سارے کے سارے جی سب جمع کیسے ہیں؟ یہاں یہ سارے جمع ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں طرف کا مسئلہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے لا تحاسدوا، یعنی لا تحسد۔ ہاں، یعنی کہ معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف حسد کرنا یہ ہلکا عمل ہے،
اگر ایک حسد کرے دوسرا نہ کرے تو یہ زیادہ ہے، یعنی ایک ظلم کر رہا ہے دوسرا اس کے ظلم کا جواب نہیں دے رہا، تو یہ اس کا حسد کرنا اس وقت زیادہ شنی اور زیادہ باعث گناہ ہوگا۔ تو اگر ایک دوسرے کے خلاف حسد کرنے سے منع کیا ہے تو یک طرفہ حسد جو اس سے بھی برا ہے وہ تو بدرجہ اولا منع ہو گیا نا۔ جیسے شیخ آپ نے بتایا کہ ایک خیال آیا اور چلا گیا دل سے، اس پہ مواخذہ نہیں، لیکن وہ خیال بیٹھ گیا دل میں، وہ بغض کا خیال دل میں بیٹھ گیا، اب اس پہ مواخذہ ہو جائے۔ ہاں بیٹھ گیا ہے اور پھر اس کے لیے وہ کوشش بھی کر رہا ہے اور اس کو مزید پختہ کر رہا ہے، تو اس پر مواخذہ ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اگلے حدیث ہے حدیث نمبر 17 ہے، عن قطبة بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم جنبني منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء، اخرجہ الترمذی وصححہ الحاکم واللفظ له۔ قطبہ بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، کیا؟ اللہم جنبنی، اے اللہ مجھ کو بچا لے، منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے، والاعمال، برے اعمال سے، والاہواء، بری خواہشات سے، والادواء، اور بری بیماریوں سے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ واللفظ لہو، واللفظ لہو یہاں اس کا کیا معنی ہے؟ کچھ بتائے گا؟ ہاں، یعنی اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، یہ حدیث دو حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، ترمذی میں ہے اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو ذکر کیا ہے، لیکن یہاں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں یہ حاکم کے الفاظ ہیں، ترمذی کے نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ ترمذی کے الفاظ میں کوئی کمی بیشی یا کچھ ہو، لیکن اس حدیث کے جو الفاظ یہاں ذکر ہوئے ہیں یہ وہ ہیں جو مستدرک حاکم میں ہیں، اس لیے واللفظ لہو۔ تو قطبہ بن مالک یہ صحابی رسول ہیں، ان کی سیرت کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں ملتا، البتہ یہ ہے کہ ان کی کنیت ہے ابو ہویصلہ، یہ سالبی اور ذبیانی ہے، ان کا تعلق عراق سے تھا، کوفہ سے، تو امام مسلم کی راویوں میں سے ان کا ذکر شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے چند ایک احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں، 2 ہیں یا 4 ہیں۔ تو اس حدیث کا عنوان بنتا ہے کہ 4 بری چیزوں سے بچنے کی دعا، 4 بری چیزوں سے بچنے کی دعا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اس میں ہے سب سے پہلے اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، اے اللہ مجھ کو بچا لے برے اخلاق سے۔ تو اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق وہ اعمال اور عادات ہیں جو انسان کے اندر اس طرح سے پختہ ہو جائیں جیسے اس کی پیدائشی وہ صفتیں بن جائیں۔ جیسے انسان کے اندر پیدائشی طور پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، پیدائشی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، وہ ان میں موجود رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ تو میں کہ بعض بندے کوئی ایسی چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں اور اتنی پختہ ہو جائیں کہ ان کی وہ پیدائشی عادتوں کی طرح بن جائیں، پیدائشی خصلتوں کی طرح بن جائیں، تو یہ اخلاق کہلاتا ہے۔ تو آپ فرمایا کہ اللہ مجھے برے اخلاق سے بچانا۔ تو برا اخلاق سے مراد وہ حسد ہے، کینہ ہے، جھوٹ، خیانت، دھوکہ، بخل، بزدلی، یہ برے اخلاق کی مثالیں ہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں اچھا اخلاق کیا ہے؟ بردباری، سچائی، امانت، سخاوت، صبر، رحم دلی، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ اچھا اخلاق ہے۔ تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے برے اخلاق سے بچانا۔ تو یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے تو ہم اس کے درجہ اولا جو ہے محتاج ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے اخلاق کی درستگی کا سوال کریں۔ اور اس طرح سے فرمایا وجنبنی
मुनकरातिल आमाल, अल्लाह मुझे बुरे आमाल से भी बचाना। बुरे आमाल मतलब कत्ल है, जिना है, शराब नोशी है और झूठ है वगैरह वगैरह। तो मैं कि इन आमाल से मुझे बता। दो चीज़ें यहाँ जिक्र की हैं, अखलाक और आमाल। अखलाक का ताल्लुक दिल से है, यानी जो बीमारियां दिल के अंदर पैदा होती हैं, हसद, बुग़्ज़, बेसब्री, बुज़दिली, ये इनका ताल्लुक दिल से है, ये ज़ाहिरी नहीं होती। लेकिन जो आमाल होते हैं वो ज़ाहिरी होते हैं। आमाल में क्या है? शराब नोशी है, चोरी है, डाका है, ज़िना है, ये ज़ाहिरी आमाल हैं। तो गोया नबी अलैहिस्सलाम दोनों चीज़ों के बारे में अल्लाह से ये सवाल कर रहे हैं, अल्लाह मेरे दिल के अमाल और मेरे ज़ाहिरी अमाल दोनों ही दुरुस्त फरमा दे, इनमें से कोई भी चीज़ ख़राब हो उससे मुझे बचा ले। और इसके बाद तीसरी बात फरमाई, बुरी ख्वाहिशात से मुझे महफूज फरमाना, यानी ऐसी ख्वाहिशात जो है जिनका अंजाम दुनिया और आखिरत में अच्छा ना हो। इंसान ख्वाहिश करता है और अपनी ख्वाहिश के पीछे भी चलता है, उसको अपनी सोच अच्छी लगती है, तो अगर अल्लाह की मदद हासिल ना हो तो ये इंसान की अपनी ज़ाती ख्वाहिश जो है उसको ऐसी दलदल में ले जाके फेंक देती है, फिर उसकी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। आप देख लें, जो लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए अपना अकीदा ख़राब कर लेते हैं, अपनी सोच के मुताबिक वो दीन पर अमल करते हैं, वो बिदआत का इर्तिकाब कर लेते हैं, और बिदअत उनको अच्छी लगना शुरू हो जाती है, जो बुरे अमाल हैं शिर्क उनको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो अगर ये बुरे अमाल उसको उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अच्छे लगना शुरू हो जाएं, समझ लें कि ये उसकी अंदर बुरी ख्वाहिश पैदा होगी जो उसको हलाकत की तरफ ले जा रही है। क्योंकि ये इतने बड़े बड़े अमाल, अकीदे की खराबी, बस औक़ात इंसान इस्लाम से कुफर की तरफ मुंतकिल हो जाता है, ये उसकी ख्यालात की वजह से, बस उसका ख्याल था, उसकी सोच थी कि ये अच्छा है, उधर चला गया। तो अल्लाह से ये पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह मेरी ख्वाहिशात जो हैं कहीं मुझे हलाक ना कर दें। तो इसलिए गुमराह कुन अकायद और शुकूक व शुबहात, बाज़ तो दीन के बारे में शुबहात पैदा हो जाते हैं, तो नहीं जी ये जो हदीस है पता नहीं बाद में लिखी गई है और कुरान बस सही है, बाकी हदीसें सही नहीं हैं। ये कहाँ से ख्याल पैदा है? शुबहात हैं, ये हैं वो ख्यालात, वो ख्वाहिशात जो इंसान के दिल के अंदर पैदा होके उसको दीन से दूर कर रही हैं, उसको गुमराही की तरफ ले जा रही हैं। तो इसलिए इनके बारे में भी इंसान को अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। और अल्लाह अकबर, कुरान ने ख्वाहिशात के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर ख़बरदार किया है। मैं कि अफ़राइता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या आपने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया और अपनी ख्वाहिशात की इबादत करता है, यानी वो कुफ्र तक पहुंचा देती हैं ये ख्वाहिशात इंसान को। व इन्ना कसीरन लयदिल्लून बिअहवाइहिम बिगैर इल्म, लोगों की अक्सरियत कसरत के साथ लोग जो हैं, जो उनकी गुमराही का सबब होता है उनकी ख्वाहिशात होती हैं, ये ख्वाहिशात उनको गुमराह बना देती हैं। और कुरान मजीद में एक और मुकाम पर फरमाया, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया और अपनी ख्वाहिशात का पैरोकार न बना तो अल्लाह उसको जन्नत का मालिक बना देगा। तुम्हारा यह है, ये ज़ाती ख्वाहिशात जो हैं इसका सही होना ज़रूरी है। कहीं ये ना हो कि इंसान जो कुछ सोचे और जो ख्वाहिश करे उसके पीछे चलता रहे और उसकी दीन और दुनिया दोनों ही बर्बाद हो जाए। और इसके बाद आखिरी बात फरमाया कि बुरी बीमारियों से अल्लाह मुझे बचाना। बुरी बीमारियाँ तो सारी बुरी होती हैं, वो अच्छी बीमारी भी होती है। यहाँ बुरी बीमारियां यानी ये हाँ, इसका मतलब है कि होती है, इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने बुरी बीमारियों का जिक्र किया है, खाली बीमारियां नहीं कही। बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं ये इंसान के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं, जैसा कि बुखार है। बुखार के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखार को गाली ना दिया करो,
کہ یہ بخار جو ہے تمہیں گناہوں سے اس طرح سے پاک کرتا ہے جس طرح بھٹی کے اندر لوہے کو ڈالا جائے تو اس کا زنگ صاف ہو جاتا ہے، یہ بخار تمہیں گناہوں سے اس طرح سے صاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کو گالی نہ دیا کرو۔ اس لیے ہر بیماری کو اللہ کی طرف سے سزا نہیں سمجھنی چاہیے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے رفع درجات کا سبب بنتی ہیں۔ تو بری بیماریوں سے مراد ایڈز ہے، کینسر ہے، اور اس طرح سے پاگل پن ہے، کوڑ ہے، یعنی کہ وہ بیماری جو انسان کو دوسروں کی نفرت کا جو ہے وہ